بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے ان لوگوں سے جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مطلب جن کے دلوں میں اسلام کی، شاعر اسلام کی وقعت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں ہو یا رمضان کے روزوں کے بارے میں ہو، بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں اناج نہیں ہے کیا کہ ہم روزہ رکھیں، اس طرح بھی کہتے ہیں۔ یہ کہنا بھی کفر ہے، اور اس طرح کے کلمات بولنا اور ان کی محفلوں میں شاعر اسلام کی توہین، تو ان محفلوں میں جانے سے منع کر دیا، بلکہ ان لوگوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس آیت میں۔ اور جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اللہ تبارک جن لوگوں کے دلوں میں شاعر اسلام کی یعنی دین کی عظمت نہ ہو، تو حکم ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی ان لوگوں کی عظمت نہ ہو۔ جن کے دلوں میں اسلام کا وقار نہ ہو، تمہارے دلوں میں بھی ان کا وقار نہ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بھلی وہ آپ کے والد کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا آپ کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تو جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں جن کے دلوں میں اسلام کا وقار نہیں، تمہارے دلوں میں ان کا وقار نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے یہی فرما رہے ہیں کہ جو دین کا کھیل تماشا کرتے ہیں، تو وَذَرِ الَّذِينَ، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دیجئے، کن کو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جو دین سے مذاق کرتے ہیں، دین کی باتوں سے۔ ہاں نماز، جاؤ تم جا کے پڑھو، نماز کی بات کرتے ہو، ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور علی کرنا تمہاری نمازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کہتے ہیں تو یہ دین کے شاعر اسلام، نماز جو ہے اسلام کا شعر ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، نماز اسلام کا بہت بڑا ستون ہے۔ جو اس ستون کی توہین اس طرح کرے اور کہے کہ نماز پہ ہے ہی نہیں، ہم دیکھیں نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی تم سے پہلے جنت میں بھی ہم جائیں گے، تو شاعر اسلام کی تنقیص بھی کرے اور جنت کی امید بھی رکھے۔ جو بس شاعر اسلام کی یہاں کی بات ہے، جو اس دنیا میں شاعر اسلام کی توہین کرے، تو تم لوگ ان کو وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ تمہیں حکم ہے، ماننے والوں کو، شاعر اسلام کو وہ تو نہیں مان رہے، وہ تو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ماننے والوں کو حکم ہے جو مذاق اڑاتے ہیں، وَذَرِ الَّذِينَ، ان کو چھوڑ دو، وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑنے کا حکم اوپر سے ہے۔ اور حکمت جو ہم دکھاتے ہیں، حکمت کرتے ہیں، یار چلنا پڑتا ہے، وہ اس وقت حکمت شریعت کے ماتحت، شریعت کے اندر ہوتی ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر شریعت سے اوپر اپنی حکمت کو لے جائیں، یہ حکمت نہیں چلے گی۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکمت کرنی چاہیے۔ شریعت جہاں پر وضاحت سے قرآن مجید میں حکم آ گیا ہے، تو وہاں پر اس حکم کو چھوڑ کر اپنی حکمت چلانا یہ بہت غلط ہے، بہت بے انصافی ہے، ناانصافی ہے۔
وذر الذین ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اتخذوا دینہم لعبا ولہوا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں، وغرت اور یہ دین کا مذاق اور کھیل تماشا بنانا یہ کس وجہ سے ہے؟ وغرتکم الحیات الدنیا ان کو دنیا کی حیاتی نے، دنیا کے ساز و سامان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کی طاقت دیکھی ہے، انہوں نے اس دنیا میں صرف دنیا ہی دیکھی ہے، انہوں نے مزے صرف اس دنیا کے دیکھے ہیں اور اس دنیا کے مزوں میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں دین کے کسی حکم میں انہیں مزہ نہیں آ رہا جو ان کو دنیا میں مزہ آ رہا ہے۔ مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے، کافر کو کفر میں مزہ آتا ہے۔ مومن کو اللہ کا حکم ماننے میں مزہ آتا ہے، کافر کو حکم نہ ماننے میں مزہ آتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا انتخاب ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے۔ تو اب یہاں ماننے والوں کو حکم ہے، جو نہ ماننے والے ہیں آپ ان کو وذر الذین ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو آگے فرمایا کہ اچھا ان کو دنیا کی حیاتی نے، دنیا کے ساز و سامان نے، دیکھیں جس طرح آج کل جو ہے دنیا سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ کافر کے پاس ہوتی ہے، مسلمان کے پاس مسلمان تو اپنے کھانے پینے کے چکر میں، روزگار کے چکر میں ہی وہ پورا ہوتا ہے، اس کو دنیا کے مزے کیا۔ فرمایا کہ یہ دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور وجنت الکافر، اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ دنیا آزمائش ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اور اس کو وہ دنیا کے مزے چکھ چکھ کے اس نے دنیا سے اتنی لذتیں حاصل کی ہیں کہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی حیاتی نے ایسا دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ حق کو بھی جو ہے نا لعبا و لہوا، حق کی اور دین کی بھی مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اس دنیا کے حیاتی نے، اس دنیا ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس لیے وہ اس دین کا اتخذوا دینہم لعبا و لہوا، ان کو دنیا کے ان مزوں کو انہوں نے چکھا ہے، طاقت بھی انہوں نے دیکھی ہے، سب کچھ انہوں نے دنیا کی چیزیں دیکھ کر پھر انہوں نے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیں اپنے حساب سے ریسرچ کریں کہ دین کا مذاق سب سے زیادہ یہی لوگ اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ نے ہندوؤں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے کسی شاعر اسلام کی توہین کرتے ہوں۔ کبھی آپ نے کسی جو ہے نا پاکستان کے اندر بسنے والے دوسرے کوئی مجوس ہوں یا اس طرح کے، انہوں نے شاعر اسلام کو اس طرح نہیں للکارا جس طرح ان کالوں نے للکارا ہے۔ شاعر اسلام کی کبھی توہین کرنا ان کے مجلسوں میں۔ فرمایا کہ اتخذوا دینہم لعبا و لہوا وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ، اور نصیحت کیجیے بہ یعنی اس قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس بما کسبت کہ گرفتار نہ ہوں اپنے کیے میں، یعنی وہ اتنا ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اپنے اعمالوں میں، اپنے کرتوتوں میں، اپنے کیے کی وجہ سے ان تبصل وہ پکڑے نہ جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، اور اس لیے وذکر بھی ان کو نصیحت کیجیے۔ اور اگر وہ ان حالات میں مر گئے اور اس طرح کرتے کرتے مر گئے، انہوں نے دین کا مذاق اڑاتے اڑاتے یہ دنیا وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور اس کفر پر مرے تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا اگر جو اس طرح کر کے چلے گئے تو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست بھی نہیں اور کوئی سفارش کرنے والا بھی، کوئی شفیع بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ ولی ہے، ولی کا معنی اگر وہ لوگ کرتے ہیں سردار، ولی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ علی ولی اللہ، یعنی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، وہ ولی کا معنی سردار کرتے ہیں، کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، علی جو ہے وہ سردار ہیں۔ تو
اگر ولی کا معنی سردار کیا جائے تو پھر وہ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کے ولی یعنی سردار ترجمہ کرتے ہیں، تو کلمے والے ولی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سردار تو سردار ہوگا، علی ولی اللہ معنی اللہ کے سردار ہیں علی، تو پھر یہاں کیسے ترجمہ ہوگا؟ اور ولی کا معنی یہاں اگر کریں گے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سردار نہیں، ولی کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ جو وہ لیتے ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی دوست ہے۔ فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ ہے، جو مطلب اس حالت پر دین کا مذاق اڑاتے ان کرتوتوں میں مر گیا تو ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا اپنا اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح متبع بنائے، اور ان کی اتباع میں ہمیں اس دنیا سے کلمہ شہادت سے ہمیں موت عطا فرمائے۔